السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اس ویڈیو میں زنزادہ لڑکی کو انسان سے محبت، انسان سے عاشق کی کہانی میں بولنے جا رہی ہوں۔ تھوڑا سا انٹرسٹ ہی رہتا، آپ پورا سنیے۔ ایک شاہدہ لڑکی رہتی تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت چالاک بھی تھی، اور ایک ہی لڑکی تھی ان کی۔ تو ان کے ماں باپ اور وہ لڑکی اس گاؤں میں رہتے تھے۔ تو وہ لڑکی نا ایک مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتی تھی، اور ہر دن وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتی رہتی تھی۔ تو ان کا ایک زنزادہ لڑکا نا ان کے پیچھا کرتے رہتا تھا۔ تو وہ اس لڑکی کو نہیں پتا کہ وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، ایسے ہی گزر رہا تھا۔ تو وہ زنزادہ لڑکا نا اس مسجد میں جا کر میں بھی قرآن پڑھنے والا ہوں بتانے پر اس استاد نے، آپ کہاں پر رہتے ہو؟ تو یہ پہاڑ ہے نا، اس کے پیچھے رہتا ہوں میں، وہاں پر ہے میرا گھر۔ تو ٹھیک ہے، چلو پڑھو بول کے ان دونوں بھی وہاں پر مدرسہ پڑھ رہے تھے، ایسے ہی گزر رہا تھا۔ تو شاہدہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بڑی ہو چکی، اور ان کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی۔ وہاں پر پڑھائی ہونے کے بعد شاہدہ مدرسہ جانا چھوڑ دی۔ تو وہ زنزادہ لڑکا نا شاہدہ کو ڈھونڈتے ان کے مکان تک پہنچ گئے، اور یہ شاہدہ ان کے بکریوں کو لے کر اور وہ پہاڑ کی طرف گئی اور ان کو چرا کے ان کو واپس لے کے آئی۔ شاہدہ کا ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ پھر شاہدہ پیچھے پلٹ کے دیکھے تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر شاہدہ ایسے ہی نظر انداز کر کے چھوڑ دی۔ پھر شاہدہ گھر کو آ گئی تو شاہدہ کو ایسا لگ رہا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہے ہیں۔ پھر شاہدہ مڑ کے دیکھے تو کوئی نہیں ہے۔ شاہدہ بکریوں کو باندھ دی اور گھر میں چلے گئی۔ گھر میں جانے کے بعد بھی شاہدہ کے کمرے میں ایسا محسوس ہو رہا میرے ساتھ کوئی ہے، مگر شاہدہ کو دکھائی کوئی نہیں دے رہا۔ اور ان کے امی جان کو انہوں نے بتایا، میرے کو ایسا لگ رہا میرے پیچھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو شاہدہ کے ممی بولے، کوئی نہیں ہے بیٹا، آپ کھانا کھا لیجیے اور سو جائیے۔ تو شاہدہ نے کھانا کھا لیا اور سو رہی تھی، پھر بھی ان کو ایسا لگ رہا کہ کوئی میرے کمرے میں ہے، مگر شاہدہ کو دکھائی نہیں دے رہے۔ ایسے ہی چند عرصہ گزر چکا تھا، اور اس کے بعد شاہدہ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئی اور بکریاں کے ساتھ گزر رہی تھی، اور اس لڑکا نے شاہدہ کو دکھائی دیا، اور شاہدہ اس لڑکے کو دیکھے۔ شاہدہ کا دماغ میں یہ تھا کہ اس لڑکے کو میں کہیں دیکھی۔ تو شاہدہ کو یاد آ گیا کہ میں اور یہ لڑکا نے مدرسے میں پڑھے تھے، اور وہی لڑکا ہے یہ۔ شاہدہ کا خیال آ گیا اور نظر انداز کر کے چھوڑ دیے، اور وہ شاہدہ واپس گھر کو چلے گئی۔ اور کمرے میں بھی ایسا محسوس ہو رہا، چند دن ایسے ہی گزر گئے، کمرے میں کوئی ہے۔ پھر گھر پہ بولنے پر گھر میں والے کوئی بھی نہیں مان رہے۔ تو اس لڑکا نے گھر میں شاہدہ کو دکھائی دیا، تو شاہدہ ایک دم چونک گئے، آپ یہاں پہ؟ تو اس لڑکا نے شاہدہ کو بولا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بہت سالوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے ہی میں مدرسہ میں جوائن ہوا تھا، آپ کے لیے ہی میں آپ کے ساتھ پڑھا، اور آپ کی پڑھائی ختم ہو گئی، آپ کے لیے میں بہت سارا ڈھونڈا اور آپ کا نظر آ چکا ہے۔ بولنے پر شاہدہ نے ایک دم چونک گئے اور ڈر کے مارے باہر آ گئی، اور ان کی ممی سے
کہنے لگے یہ میرے کمرے میں کوئی ہے۔ تو ان کے ممی نے ان کے کمرے میں جا کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی ممی بولا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، آپ تو ایسا بول رہے۔ ممی ہے ممی یہاں پر تو نہیں ہے بیٹا۔ ایسے 2-3 دن ہر دن آنا اور ان کو ایسا بتانا میں آپ سے شادی کرنے والا ہوں، میرے سے شادی کرو آپ۔ شاہدہ نے ڈر کے مارے چیخ رہے اور باہر آ رہے، تو شاہدہ کو نظر آ رہے مگر گھر میں والا دوسروں کو نظر نہیں آ رہا۔ ایسے ہی شاہدہ کی مزاج خراب ہو گئی، بلکہ ان کے گھر پہ پورے ان کی مزاج ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے ادھر ادھر جا چکے ہیں، مگر شاہدہ کی بات پہ یقین کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس شاہدہ نے اس لڑکے کو کہا میرے کو نظر آ رہے ہیں آپ، میرے گھر والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ۔ تو اس لڑکا نے بولا میں آپ کو ہی نظر آؤں گا کیونکہ میں انسان نہیں ہوں۔ تو شاہدہ نے ایک دم چونک گئے، پھر آپ کون ہو؟ تو میں ایک زنزادہ لڑکا ہوں، پھر بھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے ایک دم ایسا ہو گیا، ان کا کچھ زبان سے باہر نہیں نکل رہا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی، ایک دم چونک گئی بہت سارا، اور ایسا لگ رہا یہ زنزادہ ڈر کے مارے ان کو بے ہوش ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئی اور چیخ کے گر گئی زمین پہ۔ تو ان کے ماں باپ نے آئے ان کے کمرے میں اور کہا کیا ہوا بیٹا، کچھ ہوا؟ تو انہوں نے ہوش میں آ گیا، نہیں یہ لڑکا میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کے گھر والے یہاں پر تو کوئی نہیں ہے بیٹا، تم کیا بول رہے ہو؟ تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھنے لگے آپ کیا بات کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے آپ کو، آپ کی مزاج تو ٹھیک ہے۔ تو ممی پپا کو بول رہی تھی شاہدہ، میں بول رہی ہوں یقین کیجئے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایک لڑکا ہے میرے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہی لڑکا آ کے میرے سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتا، میرے کو ہی نظر آتا کیونکہ وہ میرے سے بہت عشق کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میرے کو ہی نظر آتا۔ تو ان کے پیرنٹس نے ہنسنے لگے، کیا بول رہی ہو آپ، کیوں نظر نہیں آتے؟ تو شاہدہ بولنے لگی کہ وہ زنزادہ کا لڑکا ہے، اس لیے وہ میرے کو ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لڑکی نے یہ پورے آپ سوچ رہی ہے بیٹا کچھ نہیں ہے ایسا، آپ سو جائیے آپ کے کمرے میں بول کے ان کو چھوڑ کر سلا کے چلے گئے۔ اور پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، کھانے کا تو تیاری نہیں ہوئی، شاہدہ کو بھوک لگ رہی تھی، تو اس لڑکا نے پورا انتظام ایک ساتھ کر دے کے ان کو کھانے کو کہا۔ تو یہ شاہدہ نے ایک دم ان کے کمرے میں داخل ہو گئی اور دیکھی کہ کھانا کہاں سے آیا۔ ان کے ممی کو بلایا تو میں کھانا تو نہیں رکھی۔ پھر شاہدہ نے چونک گئی کہ کھانا کہاں سے آیا۔ تو اس لڑکا نے کہا میں ہی کھانا رکھا، آپ کھا لیجئے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ مگر شاہدہ نہیں کھایا اور چیخ مار مار کے باہر آ گئی اور اس لڑکا نے غائب ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ شاہدہ کے گھر والے ایسا نہیں ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو بہت سارے علاج کرنے لگے اور شاہدہ کی طبیعت تو ایسی رہ گئی۔ اور اس کے بعد چند دن گزر گئے اور شاہدہ کو ہی نظر آ رہے ہو۔ شاہدہ بولی میرے پیرنٹس سے بات کیجیے آپ، میرے سے نہیں۔ تو شاہدہ کا بات تو ان کے گھر والے کوئی یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شاہدہ کے چند دن کے بعد شاہدہ کے ماں باپ نے شاہدہ کی شادی طے کر دی کہیں اور۔ شاہدہ بھی منظور تھی اس شادی میں۔ تو اس لڑکے والے نے ان کی بارات لے کے آئے اور شادی کا ہلچل چل رہا ہے گھر پر۔
शादी दूल्हे वाले पूरे आ गए, दुल्हन तैयार हो रही है, पूरे तैयार हो गई दुल्हन। अब निकाह का वक्त आ गया, दूल्हा नहीं आ रहा, दूल्हा के घर वाले पूरे आ गए और दूल्हा आ रहा दूल्हा का इंतज़ार कर रहे हैं आने के, मगर दूल्हा नहीं आया। इतना देखे और निकाह का टाइम वक्त भी हो गया और दूल्हा नहीं आया, और दूल्हे के घर वाले भी परेशान हो गए, और दूल्हा और दुल्हन के घर वाले दोनों भी जाकर सर्च करने लगे, देखने लगे तो दूल्हा घर पे नहीं है, और फिर ढूंढने लगे किधर है। पूरा ढूंढने के बाद ये इतने एक जंगल में गिरा पड़ा था दूल्हा, और उसको भी होश नहीं था वो कहाँ पे है। और वो दूल्हा ने दूल्हे को होश दिला दिए घर वाले पूरे, और बेटा आप निकाह पे नहीं आए, आप यहाँ पर। मेरे को पता नहीं मामा, उनके मम्मा को बोल रहे हैं दूल्हा, मेरे को पता नहीं मामा, मैं तो निकला, उसके बाद क्या हुआ मेरे को पता नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये शादी तो ऐसे ही रुक गई है। शाहिदा को समझ आ गया कि ये पूरा इनका ही है, तो शाहिदा ने उस लड़के को बुलाया, जिंदादा लड़के को, आप क्या चाह रहे हो? तो उस लड़का ने बोला मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो शाहिदा बोली ऐसा कैसा हो सकता है, आपसे शादी नहीं हो सकती है, आप तो जिंदा है, मैं इंसान हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, क्यों मेरे को सता रहे हो? तो मैं आपको नहीं सता रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो शाहिदा ने उनके घर वालों को सबको बता दिया कि ये लड़का ये जिंदा लड़का ही ये सब किया है। तो शाहिदा के मामू यकीन किए इनके बातों पे। शाहिदा के मामू ने कहा ठीक है बेटा, आप बोलिए मेरे से बात करने के लिए उनको, मेरे से दिखने के लिए उनको। तो ठीक है, शाहिदा ने उनको बुलाया और शाहिदा के मामू से बात करवाया, और शाहिदा के मामू ने इस जिंदा लड़के से एक बात बोलने लगे कि आपको शाहिदा से शादी करनी है तो एक शर्त मंजूर करना है आप। तो उस लड़के ने ठीक है मैं मंजूर हूँ, आप जो भी शर्त दो मैं उसको जीतूंगा, तो मैं शाहिदा से शादी करूँगा। तो उस मामू ने ठीक है बोल के, एक पहाड़ है उस पे आप खिला बनाना है, वो खिला इसी वक्त से फजर की अजान तक में ख़त्म हो जाना है। यही रात में, पूरी रात में आप फजर की नमाज अजान तक ख़त्म होना है। अगर फजर की अजान के बाद भी आपका काम बाकी है तो आप शाहिदा से शादी नहीं करते। अगर अजान तक, फजर की अजान तक आपका खिला तैयार हो गया तो आपसे शाहिदा की शादी होती। तो उस लड़के ने ठीक है तो काम शुरू की वो। अब शाहिदा के घर वालों की परेशान हो चुकी हैं, अब क्या करना है। उन्होंने तो काम तो ख़त्म करते तो शादी कैसा करते मामू? तो कुछ नहीं होगा बेटे, आप मत डरो। ऐसे ही हिम्मत से रात भर नहीं सोए और इतना परेशानी में थे कि वो खिला रेडी हो रहा है वहाँ पर। ये घर में वालों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। शाहिदा रोने लगी है और उनके माँ बाप भी बहुत रोने लगे हैं, क्या होने वाला है अब। तो शाहिदा के घर वाले और शाहिदा के मामू और उनके घर वाले ये क्या करना है सोचने में पड़े। शाहिदा के मामू ने, और ठीक 4 बज रहे थे, उनका खिला पूरा रेडी, पूरा तैयार हो चुका है, और पूरा लास्ट में आ गया था उनका खिला तैयार। और शाहिदा के मामू ने जाके उनके मस्जिद में मौज़न साहब से बात किए और मौज़न साहब से मना लिए और अजान देना शुरू कर दिए। 4 बज रहे थे, तहज्जुद का वक्त था, अजान दे दिए उन्होंने। अजान दे के उन
زنزادہ لڑکا نے اس کام کو رکا دیے اور ان کا تعمیر کرنا رک گیا تھا اور قلعہ ریڈی نہیں ہوا، اور ایک گھنٹے کا کام تھا وہ قلعہ ریڈی ہونے کے لیے، اور ایک گھنٹہ بھی تھا اذان ہونے کے لیے، مگر شاہدہ کے ماموں ہوشیاری سے کیا کیے، اذان دے دیے اور ان کا کام رکا دیے۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی اور اذان ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس زنزادہ لڑکا نے آ گئے، ان کے سامنے آ گئے اور شاہدہ کو کہنے لگے میں ابھی آپ سے نہیں ملوں گا، آپ کو نہیں دکھوں گا، میں بات پہ ہی رہنے والا ہوں، اللہ حافظ بول کے وہ چلے گئے ان کے ماموں سے وعدہ کر کے میں شاہدہ سے شادی نہیں کروں گا۔ تو چلے گئے ان کا، اور شاہدہ ان کے گھر والے بہت خوش ہو گئے، اور شاہدہ ایک دن ایسے ہی بکریوں کے ساتھ چلنے لگی اس قلعے کی طرف اور دیکھ کے چونک گئی، ماشاءاللہ اتنا اچھا قلعہ، اگر میری محبت میں انسان رہا تو دوسرا سوچ بھی نہیں سوچے ویسا میں ایک قلعہ تعمیر کرنے والوں کو میں شادی کرنے والی تھی، مگر وہ تو زنزادہ لڑکا تھا اس لیے نہیں کر پائی، اگر وہ انسان تھا تو میں شادی ضرور کروں گی۔ ایسا سوچ کر وہ قلعہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، اور ایسے ہی یہ کہانی ختم ہو گئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ضرور بتانا کامنٹس میں، اور لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔